السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ اللهم رب زدنی علما، اللهم انا نسألك علما نافعا، اللهم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منها وما بطن۔ محترم حاضرین کرام، معزز سامعین عظام، یہ آیت کریمہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دعا کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ دعا اہم ترین عبادت ہے، عبادتوں کا مغز ہے، اور یہ آیت جو نازل ہوئی ہے، رمضان المبارک کے احکامات آگے اور پیچھے اترے ہیں۔ رمضان المبارک کے احکامات کے درمیان میں اس آیت کا یعنی دعا کی آیت کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ رمضان المبارک کی جو بہت ساری عبادتیں ہیں، ان عبادتوں میں ایک اہم ترین عبادت دعا کی عبادت بھی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس کو بیان فرمایا ہے۔ شان نزول کتب احادیث، کتب تفسیر میں موجود ہے کہ یہودیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اقریب ربنا فنناجی ام بعید فننادی، کہ ہمارا رب قریب ہے کہ ہم چپکے چپکے دعا کریں، یا ہمارا رب دور ہے زور زور سے پکاریں؟ یہ سوال کیا۔ اور یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی اللہ عرش پہ رہتا ہے، اور عرش جو ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ جو ہے 500 سال کا فاصلہ ہے، تو اللہ تو بہت دور ہے، ہماری آواز کیسے سنے گا؟ ہم کس طرح دعا کیا کریں؟ تو یہ آیت نازل ہوئی، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دعا کس طرح مانگیں؟ ہم چیخ کر کے دعا مانگیں یا آہستہ آہستہ ہم دعا مانگیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرمایا کہ جب اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو، آہستگی کے ساتھ مانگو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اللہ تعالیٰ سے جب مانگو بڑے عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تو ہمارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہماری شہ رگ جو ہے نا، ہماری شہ رگ جتنی قریب ہے، ہمارا رب اس سے زیادہ قریب ہے، لہذا چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی اگر آہستگی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ اللہ کے سامنے اگر اپنے عرضداشت کو رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اب بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی دعا کی قبولیت کی گھڑی، یہ مضمون میں نے اس لیے بھی اختیار کیا ہے کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، اور رمضان المبارک کے
عبادتوں میں دعا بھی بہت ہی اہم مقام رکھتا ہے، اور رمضان المبارک کے ہر گھڑی میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ افطار کے وقت اللہ دعا قبول کرتا ہے، سحر کے وقت اللہ قبول کرتا ہے، اور ایسی تہجد کے وقت اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ رمضان کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ لہذا یہ جو رمضان المبارک آ رہا ہے، پہلے آپ دعاؤں کے بارے میں سمجھیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ ہم نے دعا مانگا، زندگی گزر گئی، لیکن ہم نے جو مانگا وہ ہمیں نہیں ملا۔ بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے، ہمیں شب قدر میں بھی مانگا، ہم نے شب برات میں بھی مانگا، ہم نے شب عرفہ بھی مانگا، ہم نے شب عید میں بھی مانگا، ہم نے شب بقرعید بھی مانگا، ہم نے جمعہ کے دن بھی مانگا، اور جمعہ کے دن عصر مغرب کے درمیان قبولیت کی گھڑی ہے۔ ہم نے جتنے بھی قبولیت کے گھڑی کے اوقات تھے، ہم نے تمام اوقات میں دعا مانگا، لیکن اللہ نے ہماری دعا قبول نہیں کیا۔ گویا کہ آدمی الزام اللہ پر رکھ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دعا قبول کریں گے، لیکن ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ غلطی ہماری ہے، کوتاہی ہماری ہے۔ جس طرح دعا مانگنی چاہیے ویسی دعا ہم نے نہیں مانگی۔ اس کے کچھ آداب ہیں، کچھ کی طریقے ہیں جو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے دعا مانگنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 بندے ایسے ہیں کہ جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ یہ حدیث کی بات عرض کر رہا ہوں، اور بھی کچھ افراد ہیں، لیکن ایک حدیث میں ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ سے جب وہ مانگتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اللہ قبول کرتا ہے۔ ان 3 افراد میں سے ایک فرد وہ ہے، باپ ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے جو دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتے ہیں۔ ایسے ہی مظلوم ہے، جس پر ظلم کیا جاتا ہے، مظلوم جب دعا کرتا ہے اس کی دعا عرش پہ جاتی ہے، اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتے ہیں۔ ایسی حدیث میں آتا ہے ایک آدمی مسافر ہے، مسافرت میں ہے، اور اس کے بال پراگندہ ہے، پریشان ہے۔ سفر میں تو آدمی پریشانی ہوگا، تو اللہ مسافر کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسافر ہے، اس کے کپڑے ہیں گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، پریشان ہے، منتشر ہے، اور یقول یا رب یا رب، اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، حالانکہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ حدیث میں ہے دعا قبول ہوتی ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسافر دعا مانگ رہا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ آپ غور سے سنیں۔ آج عام لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ حرم میں اتنی دعا ہو رہی ہے، ساری دنیا میں اتنی دعا ہو رہی ہے، بڑے بڑے اجتماعات میں اتنے دعائیں ہو رہی ہیں، ہر مسجد میں دعا ہو رہی ہے، ہر جگہ دعا ہو رہی ہے۔ امت مسلمہ ہے کہ مسلسل زوال کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہمارے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ یہی سوال صحابہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ دعائیں مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مگر مسافر بھی دعا مانگتے مانگتے تھک جاتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، مطعمو حرام، مشربو حرام، ملبسو حرام، ویقول یا رب یا رب فانا یستجاب لہ الدعاء۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ دعا کے قبولیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے آدمی کا کھانا حلال ہو، آدمی کا پینا حلال ہو، آدمی کا کپڑا اور لباس حلال ہو۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی حرام کھاتا ہے،
حرام پیسے سے کپڑا بناتا ہے اور اللہ کے پاس جا کے کہتا ہے اللہ ہماری دعائیں قبول کر لے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاء، اس کی دعا اللہ کیسے قبول کر سکتا ہے؟ مثال سے آپ سمجھیں، ایک بادشاہ ہے، ایک بادشاہ نے کسی کو دعوت دیا کہ ہمارے محل میں آؤ۔ اب ایک آدمی بڑے آدمی کی دعوت میں جائے گا، اچھی طرح غسل کرے گا، اچھا کپڑا پہنے گا، عطر لگائے گا، معطر معمبر ہو کے اس بادشاہ کے دربار میں جائے گا۔ جب جگہ ملے گی، بجائے اس کے کہ وہ غسل کرے، اچھا کپڑا پہنے، عطر لگائے، میلا کچیلا کپڑا پہن لے اور اس کے بعد کیا ہو، اوپر سے گندگی بھی لگا لے، اب وہ دربار میں جانا چاہے گا تو اندر بادشاہ کے پاس جانا تو دور کی بات ہے، دربان دھکے دے کے اس کو بھگا دیں گے۔ یہ دربار، تمہارا یہ لباس اور تمہاری یہ گندگی، اس کے ساتھ دربار میں نہیں جا سکتے ہو۔ تو علماء نے لکھا جیسے بادشاہ کے دربار میں کوئی اگر گندگی لگا کے جائے، میلے کپڑے پہن کے جائے تو بادشاہ کے دربار میں اس کو اجازت نہیں ملے گی۔ ایسے ہی اللہ کے پاس کوئی مانگنے کے لیے جا رہا ہے، حرام کھا کے جا رہا ہے، حرام پی کے جا رہا ہے، حرام پہن کے جا رہا ہے، یہ اس سے زیادہ اصل میں گناہ ہے کہ اللہ کے دربار میں جا رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادب یہ بتلایا کہ دعا کب قبول ہوگی؟ جب کھانا حلال کا ہوگا، جب پینا حلال کا ہوگا، لباس حلال کا ہوگا۔ تو اس لیے پہلی بات اور شرط یہ ہے، مسافر کی دعا بھی اللہ قبول کرتے ہیں، لیکن مسافر بھی اگر حرام کھا کے مانگ رہا ہے، اللہ اس کی دعائیں بھی قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ گزشتہ جمعہ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ گزشتہ جمعہ میں دعا کے بارے میں عرض کر رہا تھا اور میں نے کہا تھا بات ادھوری رہ گئی تھی، وقت پورا ہو گیا تھا۔ خیر شب برات کا موضوع تو اب ضرورت نہیں، شب برات تو گزر گئی، لیکن دوسرا موضوع دعا کے بارے میں عرض کر رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا بات ادھوری رہ گئی تھی۔ 3 دعائیں ہیں، بڑی جامع دعا ہے، 3 دعا ایسی ہے جو بڑی جامع ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم دی ہے، احادیث میں بہت ساری دعائیں منقول ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری دعائیں اتاری ہیں، بندوں کو سکھایا ہے اس طرح اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور علماء کا اتفاق ہے، حضرات مفسرین کرام کا اتفاق ہے، قرآن کریم میں اللہ نے جتنی دعاؤں کی تلقین کی ہے، ان قرآنی دعاؤں میں، تمام دعاؤں میں سب سے بہترین دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری دعائیں بتلائی ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن ان تمام دعاؤں میں اللہ کی زبان میں اور قرآن میں جو اتارا گیا ربنا آتنا، ہر آدمی کو یاد ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا مطلب یہ ہے اے اللہ دنیا کے حسنات عطا فرما۔ علماء نے لکھا ہے اس کے اندر تمام اچھائیاں، دنیا کی جو بھی اچھائیاں آپ کے ذہن میں ہیں وہ تمام اچھائیاں اس کے اندر شامل ہیں۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ آخرت میں حسنہ عطا فرما، آخرت کی جتنی اچھائیاں، خیر اور بھلائی اور نعمتیں آپ کے تصور میں ہیں وہ تمام نعمتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو بڑی جامع دعا ہے، قرآن کریم کی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم فرمائی ہے، مختصر ہے اور ہر آدمی کو یاد ہے، زیادہ سے زیادہ اس دعا کو مانگنا چاہیے۔ اور دوسری دعا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی جامع دعا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی اہم ترین رات تھی، اہم ترین موقع تھا، دعا کی قبولیت کی گھڑی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہیں اپنے حجرے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے اور جلدی جلدی بہت ساری دعائیں وہ مانگ لینا چاہتی تھیں۔ قبولیت کی گھڑی ہے، شب برات ہے یا شب قدر ہے، اہم ترین رات ہے، بہت ساری دعائیں جلدی جلدی مانگ لینا چاہ رہی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا سے کہا کہ سنو، دعا میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں ایک دعا سکھاتا ہوں، وہ دعا مانگو، جامع ترین دعا ہے اور تمام دعاؤں کو شامل ہے۔ اللہ کے رسول حضرت عائشہ کو دعا بتلا رہے ہیں، بہترین دعا ہے۔
الفاظ یاد ہو تو یاد کر لیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے یہ دعا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھایا۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، عربی میں بھی یاد کر لینا مشکل نہیں ہے، جن کو یاد ہے الحمدللہ، نہیں یاد ہے وہ یاد کر لیں، نہیں یاد ہو رہا ہے زبانی اس کا ترجمہ کر لیں۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہم انا نسألک من خیر ما سألک، اے اللہ آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ، اے اللہ آپ کے محبوب نے اور ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ ان تمام خیر اور بھلائی کو ہمارے لیے مقدر فرما دے۔ اب اللہ کے رسول نے کتنی دعائیں مانگی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی امت کو دعا کی تعلیم دی ہے۔ تمام انبیاء نے 1,24,000 انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو دعا کی تعلیم دی ہے، اور یہ ہوا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں، تمام انبیاء کی دعا ہمارے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں شامل ہے۔ علماء کہتے ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الدعا بھی ہیں، بہترین جامع دعا۔ آپ سے بہتر کوئی دعا مانگنے والا نہیں۔ آپ کی دعا میں تمام نبیوں کی دعا شامل ہے، تمام انبیاء کی دعا شامل ہے، اور اس دعا کے اندر یہ ہے اے اللہ جناب رسول اللہ نے جو کچھ بھی مانگا ہے وہ ہمیں عطا فرما دے، اور اے اللہ آپ کے نبی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے، جن شرور و فتن سے پناہ مانگا ہے، جن برائیوں سے پناہ مانگا ہے، اے اللہ ان تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ جامع ترین دعا ایک تو ربنا آتنا والی دعا ہے، دوسری یہ حدیث کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، تیسری ایک اور دعا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلایا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جانتے ہیں نا کون ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تمام انبیاء کے بعد اس امت میں سب سے بڑا اونچا مقام جناب حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، بڑا اونچا مقام ہے۔ اور ایک فضیلت ایسی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، کسی صحابی کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چار نسل صحابیت کا شرف رکھتی ہے۔ چار نسل، چار پشت جو ہے کسی اور صحابی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے والد محترم ابو قحافہ وہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں۔ ان کے صاحبزادے عبد الرحمن ابن ابی بکر وہ صحابی رسول ہیں۔ پھر حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کے صاحبزادے وہ صحابی رسول ہیں۔ یعنی چار نسل شرف صحابیت، اور کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس کے چار پشت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہوگا، اتنا بڑا مقام۔ اور حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست جو ہیں نا، جوانی کے دنوں سے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 18 سال کی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 16 سال کی تھی، 2 سال چھوٹے تھے۔ اس زمانے سے دونوں میں بڑی دوستی تھی، بہت قریب تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کے لیے شام تشریف لے گئے۔ شام گئے، رات کو سوئے، خواب دیکھا انہوں نے۔ صبح اٹھے، اس زمانے میں معبر ہوا کرتے تھے، تعبیر بتانے والے۔ حضرت ابوبکر صدیق شام میں رات میں جو خواب دیکھا تھا، معبر کے پاس گئے، تعبیر بتانے والے کے پاس کہ بھائی میں نے رات میں یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو اس معبر نے، اس راہب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ سوالات کیے۔ پہلے سوال تو یہ کیا
کہ من انت، کون ہو تم، تمہارا نام کیا ہے، اپنا نام بتایا. پھر اس کے بعد پوچھا من ای بلد، کس شہر سے آئے ہو، کہا مکۃ المکرمہ میں رہتا ہوں، وہاں سے تجارت کے لیے آیا ہوں. ای شغل، کیا کرتے ہو، تجارت کرتا ہوں، میرا کام ہے. یہ تفصیل بتایا تو اس راہب نے، معبر نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا تم نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب مکہ مکرمہ میں ایک شخص محمد نامی اٹھے گا جو نبی ہوگا، نبی آخر الزمان، اور وَأَنْتَ تَكُونُ وَزِيرَهُ فِي حَيَاتِهِ وَخَلِيفَتَهُ بعد حیاتہ، بعد وفاتہ، اور اس محمد کے خلیفہ تم اس کے زندگی میں ہوگے، وزیر ہوگے، اور وفات کے بعد تم خلیفہ بنائے جاؤ گے. کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خواب کی تعبیر کو سنا. لم یخبر احدا من الناس، کسی کو نہیں بتلایا اپنے سوا. شام میں معبر نے بتایا، سن لیا، دل میں رکھ لیا، کسی کو نہیں بتلایا. پھر تھوڑے دنوں کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی، سیدنا ابوبکر صدیق کی عمر 38 سال ہو گئی، تو اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق تو دوست تو تھے ہی نا، بھاگے بھاگے گئے، جا کے کہا یا رسول اللہ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا. فرمایا کہ ہاں. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا مت دلیل علی ما تدعی، آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، دلیل دیجئے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نبوت کی دلیل رؤیا کلتی رأیتہا بالشام، خواب تم نے شام میں جو خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر جو بتلائی گئی وہ خواب میرے نبوت کی دلیل ہے. مطلب ہم نے کسی کو نہیں بتلایا ہے، جبریل نے بتایا تم نے خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر یہ بتائی گئی تھی. لم یخبر احدا من الناس. تو اتنے قریبی ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے فعانقہ وقبل بین عینیہ، فوراً معانقہ کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک کو بوسہ دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ کہا تھا ابوبکر اللہ سے عفو اور عافیت مانگا کرو. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، عفو اور عافیت مانگا کرو. اور اس کی تشریح فرمایا کہ لم یعطى احد بعد الیقین خیر من العافیہ، دنیا میں ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے. ایمان تو سب سے آگے ہے لیکن ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت کے ہے. اللہ جس کو عافیت عطا فرما دیں. عافیت کیا ہے؟ عافیت یہ ہے کہ ہمارا دین سلامت ہو، ہمارا جسم سلامت ہو، صحت و عافیت ہو، رزق حلال کا کھا رہے ہوں، یہ سب عافیت کے اندر شامل ہے. تو اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات فی الدنیا والآخرہ. یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص دوست یار غار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلایا تھا. تو یہ 3 دعائیں ہو گئی نا، ایک قرآن کی دعا، جامع ترین دعا ربنا آتینا. دوسری جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو بتلایا اللہم انا نسألک من خیر ما سألک. اور تیسری دعا جو حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ کے رسول نے بتلایا تھا اللہم انا نسألک العفو والعافیہ. یہ 3 دعائیں بڑی جامع دعا ہیں. لیکن دوستوں اور بزرگوں، میں نے عرض کیا کہ دعا کے کچھ آداب ہیں، وہ آداب اگر پورے نہ کیے جائیں اور دعا قبول نہ ہو تو پھر آپ حدیث پر سوچنے لگیں یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے. اللہ تو کہہ رہے ہیں مانگو ہم دیں گے. غلطی ہمارے اندر ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے. پہلی غلطی کیا ہے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارا کھانا حرام ہو، ہمارا لباس حلال ہو، کھانا حلال ہو، پینا حلال ہو. حرام سے بالکل بچیے.
بلکہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں جن لوگوں کے کام ایسے ہیں جس میں ذرا مشتبہ کمائی ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑے دن کے لیے اس مشتبہ مال سے رمضان المبارک میں سحری افطاری نہ کریں، بلکہ بہتر ہے اپنے کسی دوست سے، جاننے والے سے رمضان کے اخراجات کے لیے قرض کے طور پر آپ حاصل کر لیں اور طے کریں۔ بہرحال حرام سے بچنا ہی بچنا ہے، اگر حرام ہے تو دعائیں کبھی بھی قبول ہونے والی نہیں ہیں۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ آدمی اللہ سے اگر دعا مانگ رہا ہے، لگ لپٹ کے دعا مانگے، رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دینے کو تیار ہیں، ادب ہوتا ہے نا بھائی۔ لہذا حدیث میں ان اللہ لا یستجیب دعاء عن قلب لاہن، غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ نمازوں کے بعد دعائیں پڑھی جاتی ہیں، نماز دعا کی نہیں جاتی ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں، بہرحال لوگ بھی پڑھ لیتے ہیں دعائیں، دل کہیں، دماغ کہیں، خیال کہیں، دھیان کہیں، کہیں دکان میں، کہیں کاروبار میں، کہیں بیوی بچوں میں، کہیں کسی اور کام میں اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ اللہ ایسی دعا قبول نہیں کرتے ہیں، اللہ اس دعا کو قبول کرتے ہیں آدمی جم کے بیٹھ جائے، اللہ کے سامنے کھڑ گرا کے رو کر مانگے، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، اس طرح دعا مانگے۔ علماء نے یہ لکھا کہ یہ بھی ایک ادب ہے مانگنے کا کہ دعا میں قید نہ لگایا جائے، دعا بالقیود نہ کیا جائے، قید نہ لگائیں، اپنی حاجتیں مانگ لو، اے اللہ جنت دے دے، داخلہ مل گیا بہت بڑا ہے نا، تو دعا میں قید لگانا یہ بھی غلط ہے۔ جیسے ایک صحابی نے، دیہاتی صحابی تھے، وہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم انی اسألک القصر الابیض فی یمین الجنہ۔ کیا دعا مانگ رہے تھے؟ دیہاتی تھے، وہ دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ اللہم انی اسألک القصر الابیض، اے اللہ جنت میں مجھے وائٹ ہاؤس عطا فرما، فی یمین الجنہ، رائٹ سائڈ میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے سنا، بلایا، یہ کیا طریقہ ہوا مانگنے کا؟ بھئی گھر نہیں، اللہ سے گھر مانگ لو۔ کوئی آدمی کہے اللہ گھر ہمارا 40-60 کا گھر ہونا چاہیے یا 50-80 کا گھر ہونا چاہیے، کارنر کی سائٹ ہونی چاہیے، اتنی منزلیں ہونی چاہیے، اس کا کلر ایسا ہونا چاہیے، اس کا فرنیچر ایسا ہونا چاہیے، کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ نالائق کہیں کہ یہ مانگنے کا طریقہ ہے؟ مثال سے سمجھو، آپ کے گھر پہ ایک مانگنے والا فقیر سائل ہے، آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، آپ سے کہتا ہے میں بھوکا ہوں کھلا دو، لیکن شرط کیا لگاتا ہے؟ مجھے بریانی چاہیے، ایک بات، اور بریانی بھی چینی کی رکابی چاہیے، اس کے اندر سبز رنگ کا پھول ہونا چاہیے، اور یہ شرطیں ہونے چاہیے۔ آپ کیا کہیں گے؟ گھر کا مالک کیا کہے گا؟ کان پکڑ کے بھگا دے گا، نالائق، ہمارے کھانے کے لیے ایسی پلیٹ، ایسی رکابی نہیں ہے، تو کہتا ہے چینی کی رکابی چاہیے، اس کے پھول سبز کے رنگ کے ہونے چاہیے، سنہرے رنگ کے ہونے چاہیے، نکال دے گا نا وہ۔ ایسی اللہ کے سامنے کوئی شرط لگا کے مانگے تو اللہ نے کوئی قرض کھا رکھا ہے کیا؟ لہذا اللہ کے رسول نے بلایا صحابی کو، فرمایا یہ مانگنے کا طریقہ کہ اللہم انی اسألک القصر الابیض فی یمین الجنہ، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ بس اپنی ضرورت مانگ لو، اپنی حاجت مانگ لو، اللہ کے دربار سے جو مل جائے بہت ہے۔ مکان نہیں ہے، مکان مانگ لو، بیمار ہو صحت مانگ لو، رزق کی کمی ہے رزق مانگ لو، لیکن شرط لگا کے مانگنا یہ بھی دعا کے منافی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ایک ادب دعا مانگنے کا یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ دعا رو کر مانگنا چاہیے۔ دیکھا ہے آپ نے دنیا میں مانگنے والے جو فقیر ہوتے ہیں، بعض فقیر اپنا لباس بھی ایسا بنا لیتے ہیں، اپنی شکل بھی بنا لیتے ہیں، ہاتھ پاؤں بھی توڑ لیتے ہیں، ہاتھ پاؤں ٹوٹا نہیں ہوتا، مور مار کے ایسا رکھتے ہیں کہ ہاتھ ان کا ٹوٹا ہوا ہے، کپڑا بھی پھٹا پرانا ہے، اور چہرہ بھی ایسا بناتے ہیں، مانگتے بھی بڑے گر گرا کے ہیں کہ عام آدمی کو رحم آ جائے۔ عام آدمی جو دنیا مانگ رہا ہے، 10 20 25 50 روپے مانگ رہا ہے، وہ اپنی شکلیں کیسے بنا رہا ہے؟ آپ اللہ سے اللہ کو مانگ رہے ہو، اللہ سے اللہ کی جنت کو مانگ رہے ہو، اللہ سے صحت مانگ رہے ہو، رزق مانگ رہے ہو، لیکن کوئی رونا نہیں، کوئی گڑ گڑانا نہیں، کوئی توجہ نہیں، بس مانگ رہے ہیں۔ فرمائے کہ رو کے مانگنا چاہیے، اور اگر رونا نہ آئے، رونا اپنے اختیار میں نہیں ہے، تو رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے والوں کی شکل بنا لو، رونی شکل بنا لو، رونے کا انداز بنا لو، اللہ کے سامنے رو گڑ گڑا کے مانگو گے تو وہ دعا ذرا جلدی قبول ہوتی ہے۔
اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ ایک اللہ والے تھے، اور الگ الگ اللہ والوں کی شان اور انداز الگ الگ۔ ایک اللہ والے تھے، ان کا طریقہ یہ تھا، کوئی بھی حاجت مند آ جاتا، اپنے پاس کچھ نہیں ہوتا تو اس کو واپس نہیں لوٹاتے تھے، کسی سے قرض لے کر اس کی ضرورت پورا کر دیا کرتے تھے وہ۔ اور یہی بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے پوری زندگی کسی مانگنے والے کو نہ نہیں کہا، اپنے پاس ہے تو دے دیتے، نہیں ہوتا تو کسی اور سے قرض لے کر آپ دے دیا کرتے تھے۔ تو وہ اللہ والے تھے، مولانا رومی کہتے ہیں ان کا انداز یہ تھا کہ جو کوئی مانگنے آتا، جو کوئی بھوکا ہوتا، جو کوئی حاجت مند آتا، ان کے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے، کسی سے قرض لیتے تھے، قرض لے کے ضرورت پوری کر دیا کرتے تھے۔ اور اللہ کی شان ہے کہ اللہ ان کے قرض کو اتروا بھی دیا کرتا تھا، کہیں سے ہدیہ آ جاتا، کچھ ہوتا تو ان کے ایک شان یہ تھی کہ قرض لے کر پوری کیا کرتے تھے۔ لیکن کوئی آدمی کہے وہ اللہ والے بھی قرض لے کے پوری کیا کرتے تھے، ہم بھی قرض لیا کریں گے، نہ، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ قرض لینا اچھی بات نہیں ہے، خاص طور سے یہ اپنے رسموں کے لیے، چلہ چھٹی کے لیے، فلاں کام کے لیے، شادی کے لیے اور فنکشن کے لیے، یہ تو بالکل بھی غلط ہے۔ آپ قرض لے کے یہ کام کر رہے ہو تو قرض لینا جو ہے بہت ہی، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ وہ دعا ہے نا، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ شہید جس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں نذرانے کے طور پر پیش کر دیا ہے، جیسے ہی شہید ہوتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، مگر قرض معاف نہیں کیا جائے گا۔ شہید نے بھی قرض لے رکھا ہے، وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، کوئی جنازہ آتا تو آپ پہلے پوچھتے تھے اس صاحب جنازہ نے کسی کا قرض تو نہیں لیا ہے اور قرض اس کے اوپر باقی تو نہیں ہے۔ اگر معلوم ہوتا کسی کا قرض ہے تو اللہ کے رسول فرماتے صحابہ سے تم جنازہ پڑھ لو، جو قرض لے کے مر گیا ہم اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو قرض لینا اچھی بات نہیں ہے، انتہائی ضرورت ہے آدمی لے اور ذمہ داری سے قرض کو ادا کرے، ورنہ قیامت میں تو بڑا مشکل ہوگا۔ تو وہ اللہ والے تھے، قرض لے کر کے لوگوں کی ضرورتیں پورا کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو یقین تھا کہ پیسہ آتا ہے حضرت کے پاس تو ادا بھی کر دیتے ہیں، تو قرض دینے والے بھی آسانی سے دے دیتے تھے۔ ایسا ہوا کہ زندگی کے آخری لمحات آ گئے، مرنے کی گھڑی آ گئی۔ اب جتنے قرض دار تھے ان کو معلوم ہوا کہ حضرت مرنے والے ہیں، حضرت کی آنکھ بند ہوئی کہ ہمارا پیسہ تو ڈوب جائے گا بھائی، اس لیے کہ حضرت کے گھر میں جھاڑو پھیریں تو چونی بھی ملنے والا نہیں ہے، ہمارا پیسہ کیا ہوگا، کون ادا کرے گا؟ سارے وہ قرض جنہوں نے دیے تھے اپنے دکانوں کو چھوڑ کے، کاموں کو چھوڑ کے حضرت کے گھر آ کے حجرے میں بیٹھ گئے، حضرت ہمارا قرض ادا فرمائیے۔ حضرت خاموش اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور سارے لوگ، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی درود پڑھ رہا ہے، کوئی یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، اے اللہ ہمارا پیسہ دلوا دیجئے، جیسی آنکھ بند ہوئی ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور حضرت ہے کہ تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد مولانا رومی کہتے ہیں کہ گلی میں ایک بچہ ہے گزر رہا تھا، وہ حلوہ بیچنے والا، حلوہ لے لو، حلوہ لے لو، ایک آنے کا حلوہ، دو آنے کا حلوہ۔ حضرت کے کانوں میں آواز آئی اور سارے قرضدار بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت نے کہا اس بچے کو بلاؤ، بچے کو بلایا، پوچھا بھئی کتنے کا حلوہ ہے؟ کہا ایک آنے کا۔ نہیں، پورا دیکھ تمہارا جو ہے سینی کتنے کا ہے؟ کہا 10 روپے کا ہے۔ حضرت نے لے لیا اور جہاں اتنے لوگ جو بیٹھے تھے سب کو حلوہ کھلا دیا، سارے لوگوں نے حلوہ کھا لیا۔ حلوہ کھانے کے بعد بچہ کہنے لگا حضرت جی میرے پیسے تو دیجئے۔ حضرت نے کہا یہ سب بھی قرض کے لیے بیٹھے ہیں، تم بھی اس لائن میں بیٹھ جاؤ۔ اب وہ بچہ تھا پریشان ہو گیا، حضرت میری ماں مارے گی، میرا باپ مارے گا، مجھے گھر جانا ہے، جلدی ہے، میرے پیسے دیجئے۔ تو تھوڑی دیر تو برداشت کرتا رہا، اس کے بعد رونے لگا۔ وہ بچہ تھا، نرم دل تھا، چھوٹا تھا، وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگا، میرا پیسہ دیجئے، میری ماں مارے گی، مجھے گھر جانا ہے۔ اتنے میں جو ہے دروازے پر دستک ہوا، حضرت نے خادم سے کہا دیکھو کون ہے۔ دروازے پہ گیا خادم، تو فلاں نواب صاحب نے اپنے نوکر کو بھیجا ہے اور اس کے سر پہ ایک طبق رکھا ہوا ہے اور ہرے کپڑے سے وہ ڈھکا ہوا ہے۔ اس نے کہا فلاں نواب صاحب نے حضرت کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ تو خادم نے آ کے کہا حضرت سے، حضرت نے کہا ٹھیک ہے، قبول ہے ہدیہ۔ اب وہ لے کے آیا اندر، حضرت نے کہا چلو یہ ہٹاؤ کپڑا،
کپڑا ہٹائے تو اشرفیوں سے پورا طبق بھرا ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت نے کہا چلو سب سے پہلے 10 اشرفی جو اس بچے کو دے دو، سب سے پہلے بچے کو دے، بچے کو دیا، وہ گیا۔ اس کے بعد جتنے قرض دار بیٹھے تھے ہر ایک آتے اپنا قرض بتاتے، نام بتاتے، سب کے رقم، یہاں تک کہ آخری قرض دار نے نام بتایا، جتنی رقم بتایا وہ دیا اور پورا طبق خالی ہو گیا۔ گویا اللہ نے غیب سے انتظام فرما دیا، حضرت نے لیا تھا دوسروں کے لیے، ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت نے ان لوگوں سے کہا بات دراصل یہ ہے کہ تم لوگوں کے دل تو سخت تھے، تم میں کوئی رونے والا تو تھا نہیں، اور میں دیکھ رہا تھا کوئی جب روتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا۔ میرے ذہن میں آئی یہ بچہ نرم دل ہے، اس کا پیسہ جب نہیں ملے گا تو روئے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا۔ میں نے بلایا، حلوہ لے لیا، اور جب اس کو پیسے نہیں ملے اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ نے فوراً پیسوں کا انتظام کر کے بھیج دیا ہے۔ تو علماء نے لکھا دعا مانگنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، رو کے مانگو، گڑ گڑا کے مانگو، الہا و زاری کے ساتھ مانگو، لگ لپٹ کے مانگو۔ اے اللہ آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، جائیں تو کہاں جائیں؟ اے اللہ آپ ہی عزت دینے والے ہیں، اے اللہ آپ ہی صحت دینے والے ہیں، آپ ہی رزق دینے والے ہیں، آپ ہی حیات و موت کے مالک ہیں، اے اللہ سب کچھ آپ ہیں، آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔ تو دعا کے آداب میں یہ بھی ادب ہے۔ وقت ہو گیا ہے، وقت تو ہو گیا ہے، لیکن ابھی یہ موضوع باقی ہے، اور رمضان المبارک قریب ہے، اور رمضان المبارک کی عبادتوں میں یہ دعا بہت اہم ترین عبادت ہے، لہذا ہماری دعائیں کیسے قبول ہوگی انشاءاللہ اس سلسلے میں آئندہ جمعہ پھر عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔